تو 8 فروری 2024 الیکشن کے اینڈ پر یا اس دن یا اگلے دن سنا ہے آپ کو نون لیگی کیمپ سے کوئی فون آیا تھا؟ نہیں، میں نے فون کیا تھا، میں نے انفارمیشن لی تھی اس وقت. تو کیا بتایا تھا انہوں نے؟ میاں صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ 180H پہ تھے، یہیں پہ ماڈل ٹاؤن میں. تو انہوں نے، ایک بندے نے مجھے اس وقت یہ کہا تھا کہ جی میاں صاحب جو ہے نا وہ دونوں حلقے شاید ہار گئے ہیں اور بڑے ڈپریس بیٹھے ہوئے اس وقت وہاں پہ. تو 8 فروری 2024 کے الیکشن کی رات آپ نے فون کیا لیگی ہیڈ کوارٹر میں جو الیکشن کا ہے، تو لیگی نے بتایا بندہ کوئی سیاستدان تھا؟ میں چھوڑیں، اس سے آئیڈینٹیفیکیشن اس کی پتہ لگ جائے گی، وہ تو بہتر ہے کہ نہ ہی بتائے. ویسے آج بھی انہیں کے ساتھ ہی ہے ویسے وہ. تو بتا دیں. نہیں، اچھا نہیں لگتا. تو اس نے کہا میاں صاحب دونوں حلقے ہار گئے اور بڑے ڈپریس بیٹھے ہیں. ڈپریس بیٹھے ہیں. تو اوور آل بتایا اس نے کہ اوور آل کیا؟ نہیں، صرف میاں صاحب کے بارے میں بات ہوئی تھی اور کوئی اوور آل نہیں کوئی بات ہوئی تھی. لیکن اس نے یہ مجھے انفارمیشن دی تھی اس وقت کہ میاں صاحب دونوں حلقے ہار گئے. تو میں نے کہا اچھا، میں نے کہا ابھی تو رزلٹ آ رہا ہے، ابھی کنفرم نہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان پولیٹیشینس کو پہلے آئیڈیا ہو جاتا ہے، ہم سے بھی میڈیا سے پہلے ایکچولی ان کو پتہ لگ جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس تو ہر حلقے سے ہر پولنگ اسٹیشن سے رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں نا، کافی تک آئیڈیا ہو جاتا ہے. ٹھیک، اوکے. پھر بعد میں پتہ لگا کہ نہیں، مانسیرا سے آ رہے ہیں، لاہور سے جیت گئے. نہیں، وہ تو اکارڈنگ ٹو دا فارمز. لیکن وہ تو آپ نے پوسٹ مارٹم کیا تھا. ویسے یاسمین راشد کتنے ہزار ووٹوں سے جیتی ہوں گی آپ؟ جو نہیں، میں نے یہ کیلکولیشن نہیں کی تھی، لیکن البتہ اس حلقے کا میں نے پورا ایک پوسٹ مارٹم کیا تھا. فارم 45 کا میں نے پورا ایک ایک کر کے دکھایا تھا اور اس کے اندر بہت سی کٹنگس تھیں ان فارم 45 کے اوپر، آج بھی ہیں ریکارڈ کے اوپر. تو ہم نے ایک ایک کر کے اس میں سے ہم نے سیمپل کے طور پہ شاید میرے خیال میں 35 شاید نکالی تھیں، 35 مختلف فارمز ہم نے، شاید مجھے یاد نہیں آ رہا ایگزیکٹ نمبر، لیکن اس کے اندر ایک واضح کٹنگس تھیں دونوں کے اندر جو آفیشیل الیکشن کمیشن نے ریلیز کیا اور جو حلقے کے امیدوار کے پاس جو فارم 45 سے، اس میں ایک واضح فرق تھا. اچھا، آپ نے ابھی ایک لفظ بولا کہ ہر بندہ نہ شیطان ہے نہ فرشتہ ہے، ظاہر ہے کچھ خوبیاں ہیں کچھ خامیاں ہیں، لیکن پتہ ہے مجھے کیوں چڑ ہوتی ہے یا سم ٹائم جو اندر ایک عجیب و غریب چیز ہوتی ہے کہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم میاں محمد نواز، اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا. جو کچھ میاں محمد نواز شریف نے دیکھا ہے میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں کسی اور سیاستدان نے نہیں دیکھا. وزیر اعلیٰ پنجاب 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ اور اوپر 3 دفعہ وزیر اعظم. لیکن جب آپ ایک بوڑھی عورت کینسر سروائیور جو جیل میں ہے، اگر آپ اس سے ہار جاتے ہیں اور اگر آپ اس سے مشکوک جیتے ہیں تو اٹھا کے سیٹ رکھتے کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا حق ہے. لیکن آپ اس سیٹ پہ جاتے ہیں، حلف لیتے ہیں اور پھر ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور پھر دھڑلے سے انجوائے کرتے ہیں. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ان کی خوبیوں کو بھی دیکھنا چاہیے؟ جسٹیفیکیشن کس چیز کی کبھی ہو ہی نہیں سکتی اس بات کی. مورل گراؤنڈس کے اوپر جو ہے نا، اس کا تو کوئی مجھے بتا دیں، ادھر معذرت چاہتا ہوں کہ کوئی رشتہ، کوئی ذائقہ، کوئی موسم، کوئی سیاست، کوئی شعبہ جس سے مورل گراؤنڈ نکال لی جائے تو باقی کچھ بچتا ہو. اور میرے خیال میں پالیٹکس کے اندر جو ہے نا، موریلٹی کی ہارڈ کور جو ریالٹی ہے، اس میں موریلٹی کا دھیان رکھا نہیں جاتا، نہیں رکھا جاتا. اٹ از ویری روتھلیس. وہ نہیں پرواہ کرتی. آپ کے دل میں پرواہ ہوگی، میرے دل میں پرواہ ہوگی کہ نہیں یار، یہ نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے، آپ ہار گئے، بات ختم ہو گئی. آپ کا بنتا نہیں ہے حکومت کرنا، آپ کا بنتا نہیں ہے MNA کا حلف اٹھانا. خواجہ صادر رفیق بھی تو ہے نا آپ کے سامنے، رانا ثناءاللہ ہے، اور بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کہا نہیں یار یہ غلط ہے. میں ضرور کہنا چاہوں نثار چیمہ، بہت لوگ. لیکن یہ اتنی کو روتھلیس گیم ہے یہ. تو لیکن اس کا مطلب اس میں نا بھائی کا جو ہے وہ پتہ کاٹنے کے لیے تیار بیٹھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب سعد رفیق جتنے بھی اخلاقی طور، خواجہ سعد رفیق کا میں تو پچھلے 1.5 سال کے اندر میرا تو اس کے لیے عزت کا رتبہ کئی گنا بڑھ گیا. کیونکہ ایون آفٹر دیٹ، اس الیکشن کے بعد بھی، صرف یہ نہیں کہ انہوں نے اس الیکشن کے اندر، اس کے بعد بھی انہوں نے جو اپنے پوائنٹ آف ویوز رکھے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے، میرے خیال میں بڑی فار ویژن سوچ ہے ان کی. مجھے میاں صاحب کا وہ جو تھا ووٹ کو عزت دو، وہ میاں صاحب سے سب سے بڑا سوال تو بنتا ہے بھائی جان آپ سب سے پہلے خود تو دیں ووٹ کو عزت. آپ تو ووٹ کو عزت دیں، پوری قوم نے کم تل آتے تھے، آپ دیتی نہیں ووٹ کو عزت. تو خواجہ صادر رفیق کا رتبہ میری نظر میں تو بہت بڑھ گیا، اور شاید اسی لیے باہر بیٹھے ہیں. تو ویسے باہر بیٹھے کتنی آپ آپ بڑے باخبر صحافی ہیں، کم از کم مجھ سے تو میں دل پہ پتھر رکھ کے کہہ رہا ہوں زیادہ باخبر صحافی ہیں اور ہیں، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ کتنی سیٹیں ہوں گی اگر فارم 45 کے حوالے سے دیکھا جائے؟ بڑی صاحب یہ بہت ایکسٹینسو قسم کی ریسرچ ہے. یہ اتنے صرف ایک مثال کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے 18 ہیں، میں 18 کہتے ہیں نا، 17 یا 18 اتنی مجھے نہیں پتا کتنی ہے. یہ بہت ایکسٹینسو ریسرچ ہے. میں جس چیز کے بارے میں نے بیٹھ کے کھولے نہیں، لیکن 124 تو ہرگز نہیں ہوں گی. میں دیکھیں، میں نے جس چیز پہ کام کیا نا، میں تو اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں. جو حلقے میں نے کھولے، یس دے ور فالس اوور دیئر، اور جو میں نے فارم 45 دیکھے وہ. تو میں جس چیز کے بارے میں ایک اوتھینٹسٹی سے کہہ نہیں سکتا، میں اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اچھا، 78 سال کا بھی آپ نے ذکر کیا. 78 سال ہو گئے ہیں پاکستان کے قیام کو، آدھا ملک گنوا دیا، کچھ نہ سیکھا، کوئی ایک الیکشن بھی فیئر نہ کروا سکے. 70-71 کا سنا تھا لیکن اس میں بھی ملک ٹوٹ گیا، مینڈیٹ نہ مان. ہمارے بعد آزاد ہونے والے نکل گئے آگے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سے وہ بیسک غلطیاں ہوئیں یا رستہ بھٹکے
کہ 78 سال بعد بھی قرضے ہی مانگ رہے ہیں, ہمارے بعد آنے والے طاقتیں بن گئیں. ایک آئیڈیل جمہوری سیٹ اپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم جمہوریت سے کہیں بہت دور چلے گئے اس 78 سال میں. جب سے یہ ملک بنا تب سے لے کر 50s اٹھا کے دیکھ لیں, 60s 70s 80s 90s, ہمارے یہاں پہ نا وہ اسٹوری ایک ہی ہے, کردار صرف تبدیل ہو رہے ہیں بس. ہر دفعہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایت کی جڑا ہوا ہے نا بس اب تو ملک میں جمہوریت آئی ہے, لیکن ایکچولی اس ملک کے اندر 78 سال میں جو کچھ ہوتا رہا وہ اگر آپ ریگستان میں جائیں نا تو آپ کو دور سے لگتا ہے جیسے پانی جو ہے نا وہ میرے بہت قریب ہے اور بس میں تھوڑا سا چلوں گا تو پانی آ جائے گا, لیکن ایکچولی آپ اس تپتی دھوپ کے اندر چلتے رہتے ہیں اور وہ اویسس جو ہے نا وہ دور سے دور آپ سے ہوتا جاتا ہے, وہ پانی کا امیج جو ہے وہ دور سے دور ہوتا جاتا ہے. اس ملک کے ساتھ بھی جمہوریت کے حوالے سے یہی ہوا ہے کہ ہر دفعہ ہم نے یہی سوچا کہ بس اب جو آ گیا نا سسٹم, یہ افتخار چودھری صاحب کو معزول کیا گیا, مشرف صاحب ہٹے, محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی, 2008 کے اندر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, ہم نے کہا بس اب وہ جمہوری نظام آ گیا, اب وہ عدالتی نظام ایسا آ گیا کہ اب اس ملک میں جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہریں گی. کدھر کی ڈیموکریسی ختم ہو گئی, وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو آپ نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. پھر میاں صاحب کی گورنمنٹ آئی, میاں صاحب کی گورنمنٹ کے بعد بھی ہم نے یہی سوچا کہ بس اب یہی ہوگا, لیکن محلاتی سازشیں جو ہیں وہ اسی طرح چلتی رہیں. اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب کا آنا, عمران خان صاحب کی لانچنگ 2011 اینڈ آن ورڈ, یہی سوچتے رہے کہ جناب اب یہ 2018 کا جو الیکشن ہوا ہے نا اب بنے گا نیا پاکستان, اب سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ہوا. 2022 کے اندر خان صاحب کو اٹھایا گیا, اب لو جی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آ گئی, اب ووٹ کو عزت دی جائے گی. ووٹ کو ایسا بے عزت کیا کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. تو جمہوریت سے تو ہم خود دور سے دور ہوتے گئے, صرف یہ بتاتے ہوئے کہ جناب ہم اور قریب جا رہے ہیں, اب تو پہلے سے بھی زیادہ قریب جا رہے ہیں, لیکن ہم شاید اب اور بھی زیادہ دور ہو چکے ہیں جمہوری نظام سے, اور یہی فالٹ ہے ہمارا. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سارے مسائل کا حل جمہوریت میں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیے کیا اس سے بہتر کوئی نظام ہے جو آج کے اس دور کے اندر جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو سکے, جب دیگر پوری دنیا کے اندر ممالک اس جمہوری نظام کے ذریعے چلتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے ڈائی پیڈ ہو کیوں نہ ہو, میرے خیال میں وہ ایک خردماغ قسم کا انسان ہے جو بیٹھ کے اپنے مفادات کی خاطر جو ہے وہ کوئی بھی فیصلے کر لیتا ہے, لیکن بھائی امریکی عوام نے اسے الیکٹ کیا ہے, ان کا رائٹ ہے, وہ سیاہ کرے سفید کرے, آپ نے الیکٹ کیا نا, آپ ہی ذمہ دار ہیں اس کے. نریندر مودی کو بھی تو اٹھا کے دیکھ لیں, وہ ایک رائٹ ونگ ہندوتا کا پجاری ہے جو اپنے فائدے کی خاطر جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا, اس سے بڑھ کے کیا. لیکن انڈیا کے لوگوں نے اسے الیکٹ کیا ہے. کیا اس جمہوری نظام سے بہتر بھی کوئی نظام ہے تو وہ لے آئیں, اگر ہے تو بتا دیں اس کو, وہ لا کے امپلیمنٹ کر لیں. تو جمہوریت کو زیادہ نقصان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوجی عامروں نے پہنچایا, ہمارے جمہوریت پسندوں نے پہنچایا؟ سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا, انکلوڈنگ دا میڈیا ایز ویل. میڈیا کو کیوں پیچھے چھوڑ دیں, ان کو بھی تو ایک ستون کے طور پہ کنسیڈر کریں, ان کو بھی تو یہی. اس میں تو پھر عدلیہ بھی آ گئی. سب میں تو کہہ رہا ہوں سب میں عدلیہ بھی ہے, لیکن بیوروکریسی بھی ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ سب سے زیادہ, میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ, جیسے یہ ابھی ووٹ کی عزت ہو گئی, جیسے نیا پاکستان ہو گیا, جیسے, اور ہمیں جو سب سے زیادہ چیٹ کیا وہ ان لوگوں نے کیا جنہوں نے یہ جمہوری چوکے پہنے ہوئے تھے. جب وہ اقتدار میں آتے ہیں ان کے چہرے اور ہوتے ہیں, اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کے چہرے اور ہوتے ہیں. بھٹی صاحب میں نا اس پہ گلا کرنے کے بجائے آپ یہاں سے کیوں نہیں چلتے کہ ایکچولی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لیڈرز جو ہیں وہ ایکچولی جمہوریت کی یونیورسٹی سے نکل کے آ رہے ہیں؟ نہیں. تو پھر آپ ان سے ایکسپیکٹ کیا کریں؟ ایک بندہ جو ہے وہ پڑھتا ہی مثال کے طور پہ وہ افغانی یا کابل کی لینگویج وہ پڑھتا رہا ہے, اور سڈنلی اب آپ اسے آپ کے کہیں گے امتحان آپ پنجابی کے اندر دینا شروع کریں, وہ نہیں دے سکتے. تو پھر اس کا مطلب ہے جب تک یہ ہیں تب تک تو ہمارا نہیں. تو مجھے پاکستان تحریک انصاف سے کس بات کا, آپ کے میرے درمیان ہو سکتا ہے اس بات کے اوپر اختلاف ہو, مجھے پاکستان تحریک انصاف سے سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ آپ جو سویلین بالادستی کی بات کرتے ہیں, آپ بیسکلی پارٹ اینڈ پارسل ہیں اسی پورے نظام کا, صرف آپ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. سویلین بالادستی, اچھا چلیں آپ مجھے بتائیں, آپ مانتے ہیں میں اور آپ اس بات کو ایگری کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی بہت سے لوگ جو ہیں وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں, ہے نا؟ تو وکٹ ہی سویلین بالادستی نہیں. اگر اس کو براڈر پکچر میں تینوں جماعتوں کو لائیں, وہ تو ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں, پیپلز پارٹی تو ہے ہی نہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے جب تک یہ ہیں ہمارے تو نہ جمہوریت پہ پہنچ پائیں گے. نہیں, یہ فیکٹ ہے, مجھے تو کوئی امید نہیں ہے ان سے. اچھا چلیں اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لینا. خان صاحب کے حوالے سے جو لوگ یہ کہتے ہیں, خاص طور پہ ہمارے بہت سے اوورسیز پاکستانی ہیں, آئی ریسپیکٹ دیئر پوائنٹ آف ویو, وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں عمران خان صاحب کو ہٹا دیا, جمہوریت کا تختہ الٹ دیا. بھائی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ کے ہٹا ہوں کہ جو جمہوری نرسری سے آیا ہی نہیں, اس کو ہٹانے کے لیے مجھے کس بات کا دکھ ہو, نہیں ہے نا. میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی, پاور پالیٹکس ہے بھائی, پاور پالیٹکس ان کے ہاتھ میں موقع ہے, انہوں نے کر دیا. آج چلیں میں اور آپ بیٹھے ہیں اس کو ریکارڈ پہ لیتے ہیں, شہباز شریف کی حکومت کل کو چلی جاتی ہے, جو بھی ہم تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں 5 سال پورے کرتے ہیں کہ نہیں. تو میں کی کہوں, میں شہباز شریف کو کہوں وہ ہو جناب بڑا ظلم ہو گیا آپ کے ساتھ. بھائی جس طریقے سے آپ آئے تھے آپ کو اسی طریقے سے نکال دیا گیا, میں آپ کے لیے کس بات پہ رونا دھونا کروں بیٹھ کے؟ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ کے والا, اب وہ اس سے پہلے پینما کے اندر, چلے میں اور آپ مانتے ہیں کہ نہیں کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ عمران خان حکومت میں آئے, مانتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, اسٹیبلشمنٹ نے پورا زور لگایا خان صاحب کو لے کر آئے. تو اگر اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کو نکال دیا تو روئیے بیٹھ کے, یا تو اصل چکر یہ ہے کہ دکھ اس بات کا ہے کہ میرے والا جڑا لیڈر ہے نا وہ پاویں اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آئے, ووٹ کے ذریعے آئے, مارشل لاء کے ذریعے آئے, بس میرے والا لا دو بس, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد اب میرا تو اس پہ بڑا کلیئر ہے کہ فوجی عامر آتا ہے نا تو منافقت تو نہیں کرتا, آئین توڑتا ہے, عدلیہ کو کنٹرول میں کرتا ہے اور 19-20 کرتا ہے, اور آ کے سیدھا اس کو پتا ہوتا ہے میرے عزیز ہم وطنوں, ٹھیک ہے, یہ آتے ہیں میرے پیارے پاکستانیوں, اب آپ کی امنگوں کا سورج چڑھنے والا ہے,
اور سیم وہی کرتے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر نکلتے ہیں. اختلاف بھٹی صاحب لیکن دونوں سے کریں. ہاں دونوں سے, عامر سے بھی کریں, دونوں سے, اور جمہوری چوکوں والوں سے کبھی ڈیفینیٹلی. عامر تو دیکھیں نا, جب آپ کا جمہوریت ہے تو پھر اس میں عامر کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. لیکن جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ غلط تھا, پرویز مشرف غلط تھا, ہم ٹھیک تھے. آپ جب آتے ہیں تو آپ سوچیے ایک بڑی جماعت. مجھے اختلاف آپ جیسے لوگوں پہ اس بات کے اوپر ہے کہ آپ یقین کر لیتے ہیں. کس پہ؟ کہ اگر ان لوگوں کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ ہاں اے آ گیا نا, ہوں دیکھنا یہاں پہ کیا تبدیلیاں. نہیں پہلے دن سے جگہ میں میرا تو یہ کہنے کا ہے کہ جب تک آصف علی زرداری صاحب ہیں, جب تک نواز شریف صاحب ہیں, جب تک عمران خان صاحب ہیں, جب تک بڑی مشکلوں ہاں جب تک یہ سارے ہیں, یہ وہی رہے گا. یہ ہم ککر پہ کھاد ڈالتے ہیں کہ اس پہ انگور لگے گا. شکریہ. اور پشاور والی بس میں بیٹھ کے ہم لاہور جا رہے ہیں, نہیں پہنچ پائیں گے. شکریہ. ہاں تو کتنا مشکل اس بات کا کہ آپ جو ہے وہ یہی سمجھتے ہیں سب کے بارے میں. ہاں ڈیفینیٹلی کہ یہ سارے یہ گیم ایک ہی ہے, اس میں پلیئر صرف ٹیمیں مختلف. ہاں اس میں میری لائکنگ ڈس لائکنگ ہو سکتی ہے, کسی کے بارے میں زیادہ کسی کے بارے میں کم, لیکن میں اوور آل تو ہم تو اس کا مطلب ہے پھر ادھر ہی بھٹکتے رہیں گے, کبھی یہاں تو کبھی یہاں تو کبھی یہاں. جمہوریت تو دور ہے منظر. میرا نا ایک فارمولا ہے, میں نے ویسے اپنے ذہن میں ایک فارمولا بنایا ہوا ہے, اور اس کو آپ اٹھا کے ٹائم ٹیسٹ کیجیے گا کہ ہر 25 سال کے بعد نا اس ملک کے اندر ایک لیڈر انٹروڈیوس ہوتا ہے. 47 میں آپ کا ملک بنا, 62, 3, 4, 5 کے آس پاس جا کے آپ کو ذوالفقار علی بھٹو ملا, اس میں 25 سال اور ایڈ کریں 85 نواز شریف, اس میں 25 سال اور ایڈ کریں عمران خان. کیوں ہوتا ہے ہر 25 سال کے بعد اس ملک کے اندر یہ سب کچھ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 25 سال کے بعد ایک جنریشن کا چینج آتا ہے اور ایک نئی پود آتی ہے جو پرانوں کو ماننے سے انکار کرتی ہے. وہ کہتی ہے جی اسی اپنا لیڈر لے کے آواں گے. اپنا لیڈر لے آنا تو بہتر نہیں تھا, لیڈر مینوفیکچر کر کے دیتا جائے. تو یہ اگلے 25 کب ہونے والے ہیں؟ 2011 میں خان صاحب آئے تھے نا, اور اس میں 25 ایڈ کر لیں 36. تو نا مطلب ہے تسی مینوں پھساؤ گے. نہیں آپ زندہ ہوں گے تب تک. اگلا میں ہی ہوں بھائی. اچھا میں وہ پٹی ساڈا آ گئی.